دوستوں بہنوں بھائیوں کیا حال چال ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا دوست آپ کا بھائی ایک دفعہ پھر نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ابھی تک جو پروگرامز ہم نے اس ویلتھ ٹاک میں کیے آپ کے لیے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ مجھے فیڈ بیک مل رہا ہے، مزید فیڈ بیک کی ضرورت ہے۔ پلیز اپنا فیڈ بیک دیجئے، کیا سننا چاہیں گے، کیا انفارمیشن آپ کو چاہیے۔ I'll try to come up with all those جو ہے آپ کی جو بھی انکوائریز ہوں گی اس کے مطابق I'll come up with all those details جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں۔ میں ہوں آپ کا دوست فضل ودود۔ یہ پروگرام ہمیشہ کی طرح انشور پرو فائنینشیل سروسز کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پروگرام کا نام آپ کو پتہ ہے، ویلتھ ٹاک۔ پچھلے پروگرامز جو ابھی تک ہم نے کیے، سلسلہ جاری ہے فائنینشیل پلاننگ اور اس کے ڈفرینٹ پارٹس ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ آئی ایم اے فائنینشیل پلانر۔ آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کو گائیڈ کیا جائے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ سے بہت سمجھدار ہیں، بہت ساری پلاننگ خود کرتے ہیں۔ میرا کام، میری خواہش اور اس پروگرام کی مدد سے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ آپ کو چند ٹیکنیکل ڈیٹیلز دینا ہے جو کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں آپ کے ڈیسیجن میکنگ میں، آپ کے پلاننگ میں۔ تو آج جو ہم بات کریں گے، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ بھی آپ کو ڈائیگرام نظر آئے گی، اس میں ایک جو فائنینشیل پلاننگ پیرامڈ ہے، اس میں ہم نے ابھی تک وہ پارٹ کور کیے جو ایونٹس لائف میں، فرسٹ آف آل ہم نے اس کو 3 بڑے حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ ہم نے کہا کچھ ایونٹس جو ہیں وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں، کچھ ایونٹس ایسے ہیں جو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اگر چاہیں، اور اس کے ساتھ اگلا پارٹ آئے گا گروتھ کا۔ انکنٹرولیبل ایونٹس میں اگر آپ کی یاد دہانی کے لیے میں کوئکلی ریپیٹ کروں تو ہم نے بات کی ڈیتھ، پری میچور ڈیتھ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہم پلان کر کے چلے ہوئے ہیں اور چیزیں اچھی جا رہی ہیں، حادثہ ہو گیا، 9/11 پینڈیمکس، کار ایکسیڈنٹس، غرض کے بہت سارے ریزن، اچانک بیماری نکل آئی، تو لائف میں چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا یہ رہتی ہے کہ ہم اس سے محفوظ رہیں، لیکن لائف ہے، چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایک تو تھی پری میچور ڈیتھ، اس کے ہم نے امپیکٹ، ہمارا گھر جو اپنے پیاروں کے لیے بناتے ہیں کیا وہ محفوظ رہے گا؟ اگر بیماری ایسی آ گئی کہ ہم کام پہ نہ جا سکے، لائف تو بچ گئی، زندگی بچ گئی، مگر ڈسیبلٹی آ گئی، کام نہیں ہو سکتا، بل تو آتے رہیں گے، کیا اس کا بندوبست ہمارے پاس ہے؟ یہ بھی انکنٹرولیبل ایونٹس میں سے ایک ایونٹ ہے۔ اسی طرح کوئی ایسی کریٹیکل النیس ہو گئی، ایسی ڈیزیز ہو گئی جس کا اکثر کہتے ہیں کہ جناب او ہپ ہے اور کینیڈا میں رہتے ہیں، جی صاحب رہتے ہیں، لیکن او ہپ وغیرہ سے آپ کا شاید ٹریٹمنٹ تو ہو جائے۔ ابھی یہ بھی شاید ہے 100%، کچھ چیزوں میں 100% نہیں ہے، لیکن لیٹ سے ہو گیا، اس کے جو ریلیٹڈ ایشوز اور خرچے آتے ہیں، کئی دفعہ ویل چیئر ہے تو گھر کو آلٹر کرنا پڑ گیا وغیرہ وغیرہ، بلز تو رکتے نہیں ہیں، تو کیا اس کا بندوبست ہے؟ یہ پارٹ ہم نے کور کیے پچھلی 2-3 پروگرامز میں۔ ان کو ہم نے نام دیا انکنٹرولیبل ایونٹس۔ آج ہم بات کریں گے تھنگز وچ وی کین کنٹرول، اسے میں کہتا ہوں کنٹرولیبل ایونٹس۔ تو ابھی یہ آپ کو ڈائیگرام میں نظر آئیں گے کہ ہمارے پاس ایمرجنسی فنڈ کا ارینجمنٹ، پرسنل پینشن، پرسنل سیونگز، ہمارے پہ اگر کوئی قرضہ ہے تو اس کو کیسے اتاریں، اور بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے، اور اس طرح کے سارے۔ تو یہ وہ کنٹرولیبل ایونٹس ہو سکتے ہیں جن کو ہم اگر پراپرلی پلان کریں، وقت سے پہلے سوچیں اور اس کے بارے میں کریں تو اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ آج ہم وہ کنٹرولیبل ایونٹس کی بات کر رہے ہیں تو مجھے ایک جوک بھی یاد آ رہا ہے، میں آپ کو وہ بھی شیئر کروں گا کہ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ دیکھیں، آئی ایم ویری ریلیجس، اور مجھے پتہ ہے کہ
یہ چینل جو ہے ساؤتھ ایشین لوگ جو کہ ہندی، اردو، پنجابی سمجھتے اور بولتے ہیں، بیسکلی یہ پروگرام ان کے لیے ہے، کیونکہ یہ اردو زبان میں یا ہندی ٹائپ کی لینگویج مکسچر میں بولا جاتا ہے اور کمیونیکیٹ ہم اس میں کرتے ہیں. وی آل انڈرسٹینڈ دیٹ. تو ہم لوگ خاصے ریلیجس ہیں. آئی مائی سیلف از ویری ریلیجس. لیکن آئی ایم شیور آپ ایگری کریں گے کہ وہ جو میرے اردو والے بہن بھائی ہیں کہ دال واو الف دوا جو ہے یا جو ریمیڈی ہے، جو پرسکرپشن ہے، اس کے بغیر اگر ہم بیٹھ کے دعائیں کرتے رہیں تو گڈ لک ود دیٹ. کیونکہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اوپر والا یہ کہ ہاتھ میں سب کچھ ہے، لیکن اس نے ہمیں عقل دے کے، ہمیں سوچنے کی طاقت دے کے کچھ چیزیں ہمیں دے دیں کہ پہلے تم دال واو الف یا پلاننگ کرو، اس کے بعد دعا کرو، اور پھر میں دعائیں سنتا ہوں. اس کا ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ ہم سارے کینیڈا میں بیٹھے ہیں. اگر صاحب میں لاہور میں بیٹھ کے پاکستان میں دعائیں کرتا رہتا مسجد میں جا کے کہ مجھے کینیڈا لے چل، تو وہ قادر ہے، لیکن میریکلز ہوتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنی آسانی سے ہوتے ہیں. مجھے اس کی پلاننگ کرنی پڑی. آپ یہاں آئے ہیں تو آپ نے بھی پلاننگ کی ہوگی، تبھی یہاں پہنچے ہیں ایک ایسے پیارے ملک میں جہاں پہ ہمارا فیوچر، ہمارے بچوں کا فیوچر ہمیں اپنے ملکوں سے زیادہ سیکیور لگتا ہے نا ایسی بات. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کچھ پلاننگ، کچھ دعا، کمبینیشن آف دا ٹو از دا آئیڈیل سچویشن. تو آپ بھی سوچتے ہیں ہمارا کام ایز اے فنینشیل پلانر یہی ہے کہ جو بہن بھائی ہم سے ملیں، سنیں ہمارے پروگرام کو، ملاقات ہوتی ہے تو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں، میں ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکوں ان کی پلاننگ میں ڈفرینٹ طریقوں سے. اچھا، تو یہ آج ہم تو پھر اسی، اگر میں ڈایاگرام پہ واپس جاؤں تو انکنٹرولیبل ایونٹس کے لیے ہم نے بات کی کہ ڈفرینٹ پلانس، انشورنسز اویلیبل ہیں اور اتنی سستی ہیں کہ جب وقت گزر جاتا ہے تو بعض کا بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ لے لیتے تو یہ تو کوڑیوں کے دام تھے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ ایسا ریگریٹ ان میں سے کسی کو نہ ہو جن کو میرا پیغام یا میرے جیسے کسی اور فنینشیل پلانر کا پروگرام کا پیغام پہنچ رہا ہے. اچھا، اب آتے ہیں ہم کنٹرولیبل ایونٹس کی طرف. جیسے میں نے کہا کنٹرولیبل ایونٹس میں یہ ہے کہ ایمرجنسی فنڈ کدھر سے آئے. ابھی دیکھیں یہ کووڈ ہوا، لوگوں کی جابس گئیں، گورنمنٹ نے بھی پیسہ دیا، لیکن کیا سب کو ملا؟ کیا وہ کافی تھا؟ کیا کتنا اچھا ہو کہ ایک ایمرجنسی فنڈ ہو آپ کے پاس، آپ کی پہنچ میں ہو، جیسے ہی آپ کو ضرورت پڑے آپ اس میں سے نکال سکتے ہوں. کیا اس کا بندوبست ہو سکتا ہے؟ کل کو بچوں کی ایجوکیشن کے لیے، ان کے شادی بیاہ کے لیے، شاید ان کو اس طرح ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے کہ وہ اپنا پہلا گھر بائی کرنا چاہتے ہوں اور آپ چاہیں کہ آپ کے پاس تھوڑے سے فالتو پیسے ہوں تو آپ ان کو فنڈ کر سکیں، ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں. اس کا بندوبست کیسے کیا جائے؟ مارکیٹس اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں. کیا انویسٹمنٹس ہماری ایسی سیکیورڈ ہیں کہ اگر مارکیٹس میں کسی قسم کا کریش آ جائے، پلنج کر جائیں، تو اس صورتحال میں ہمیں ہماری ریٹائرمنٹ مشکل نہ لگے؟ تو یہ ساری چیزیں، یہ وہ ایونٹس ہیں جس کو اگر آپ چاہیں تو کنٹرول کر سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا فنینشیل پلاننگ نام ہے کنٹرول کرنے کا ان ایونٹس کو جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، تو ان کے لیے پلاننگ کا پارٹ ہے. جو چیزیں کنٹرولیبل ہیں
ان کو کس طرح سمارٹلی ٹیکس رولز ریگولیشنز کو سمجھتے ہوئے ان کو کیا جائے تاکہ وہ ہمارے لیے فائدہ دے سکیں. تو یہ ساری اوور آل ٹیکس پلاننگ ہوتی ہے. اس کے لیے جو ہے نا سوچنا، انفارمیشن گیدر کرنی اور اس کے بعد ایکشن لینا، یہ نہایت ضروری ہے. انفارمیشن بھی مل گئی، سوچ بھی لیا، ایکشن کسی نہ کسی وجہ سے نہ لے سکے پھر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آج تھوڑی سی میں ان ٹاپکس پہ، اور یہ آئندہ پروگرام پہ بھی میں اسی ٹاپک پہ کچھ اور آئیڈیاز شیئر کروں گا. آج اس کا ایک دو پارٹ میں جو ایک دو آئیڈیاز ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک جوک میرے ذہن میں اچانک صبح جب میں سوچ رہا تھا کہ آج اس کی کیا ٹاپک پہ کیا بات کرنی ہے تو ایک مجھے جوک یاد آ گیا. میں نے کہا یار وہ بھی شیئر کریں. اچھا، جوک کچھ اس طرح ہے، اور یہ جوک غالباً اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کو بھائی مشورہ تو مل رہا ہے، ایکشن لینا آپ کا کام. جوک سنیے. ایک پاپ چرچ میں بیٹھے تھے، آپ کی مرضی ہے آپ کہہ لیں ایک قاری صاحب مسجد میں بیٹھے تھے، ڈزنٹ میٹر. تو پتہ چلا کہ اس شہر میں فلڈ آ گیا ہے اور پانی اکٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے. اب لوگ بھاگے بھاگے اس پاپ کے پاس آئے اور کہا فادر یو گونا ڈراؤن، پانی آ رہا ہے، سب شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے. فادر نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہاؤس آف اے گاڈ ہے اور میں چرچ مسجد کسی کی بھی آپ سوچ لیجئے، تو یہ تو ہاؤس آف اے گاڈ ہے، اس کی اوپر والا مدد کرے گا، میں تو کہیں نہیں جا رہا، آپ اس در آ جائیں یا آپ چلے جائیں. لوگوں نے بڑا کہا، چلے گئے. پاپ ہلنے والے تھے نہیں، ان کو اللہ پہ بڑا یقین تھا، بیٹھے رہے. تھوڑی دیر کے بعد پانی اور اوپر چلا گیا. لوکل پولیس آئی، انہوں نے کہا فادر لیٹس گو، وی آل گونا ڈراؤن. فادر کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، میں نے تو نہیں جانا، اوپر والا ہماری مدد کرے گا، میں تو یہاں بیٹھا ہوں، یہ تو اللہ کا گھر ہے، اس کو تو وہ بچائے گا ضرور. پانی اور اوپر چڑھ گیا. پولیس نے کہا کہ اس کو نہیں سمجھ آ رہی، واپس چلے گئے. لیکن پولیس کا کام ہے ریسکیو ٹیمز، انہوں نے کہا نہیں یار یہ زیادتی ہے، بڑا نیک بندہ ہے، اس کو بچانا ہی ہے. اب انہوں نے ہیلی کاپٹر بھیجا. اب ہیلی کاپٹر اوپر سے اس کو لاؤڈ سپیکر پہ کہہ رہا ہے کہ فادر قاری صاحب آ جائیں، چلیں، پانی تقریباً سر تک پہنچ گیا. قاری صاحب کا یقین بہت پختہ تھا، بہت پختہ یقین کے بندے تھے. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، میں نے تو ساری عمر یہ کہا ہے کہ اوپر والا مدد کرتا ہے، میں تو نہیں جانے والا یہاں سے، وہ آئے گا، اس کی مدد آئے گی. قصہ مختصر، پانی سر سے گزر گیا، پاپ صاحب ڈوب کے مر گئے. اب اللہ کا وہ نیک بندہ تھا، اوپر پہنچا. اوپر پہنچ کے تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم نے بڑی ساری زندگی بہت اچھے کام کیے ہیں، کوئی سن نہیں ہے تمہارا، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے رہے ہو، تمہاری وجہ سے لوگ بھی اچھے کاموں میں رہے ہیں، تمہارے لیے جنت ہے، یو شوڈ گو ٹو ہیون، سورگ جو بھی ہے اس میں جاؤ تم، بھئی تمہارے لیے بہت اچھا ہے. وہ کہتا ہے ویٹ اے سیکنڈ، میں جاؤں گا بٹ آئی ایم آل کنفیوزڈ. میری تو ساری پریچنگ، میں نے جو لوگوں کو کہا کہ اللہ کی مدد آتی ہے، میں ڈوب کے مر گیا، لوگوں کو پتہ لگ گیا، وہ لوگ کیسے یقین کریں گے. اوپر سے آواز آئی، او بے وقوف، وہ مدد ہی تو میں بھیج رہا تھا مشوروں کی شکل میں، کبھی پولیس آ رہی ہے، کبھی کوئی، تو نے سنا ہی نہیں، تو تو ڈوب کے مر گیا. تو یہ بات یہ ہے کہ جو پلاننگ ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے. آپ سوچیں، سرچ کریں، پلان کریں، اور پلان کرنے کے بعد پھر دعا کریں، چاہے ہاؤس آف گاڈ میں بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کے،
جہاں پہ بھی بیٹھ کے تو وہ ضرور سنے گا. ایک چھوٹی سی بریک پہ چلتے ہیں. بریک کے بعد آ کے میں آپ کو ایک آدھ سلوشن دوں گا کہ کس طرح پلان آؤٹ کیا جائے کہ آپ کی ریٹائرمنٹ, آپ کے سم ایمرجنسی فنڈ, یہ ساری چیزیں پلان کی جا سکے. اسٹے ٹیونڈ ود می. آئی ایم فضل, یور فرینڈ فرام انشور پرو, اور یہ آپ کا پروگرام ہے ویلتھ ٹاک. I'll be right back. Thank you. ویلکم بیک. آپ کا دوست فضل آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہے. بریک پہ جانے سے پہلے جو دوست ابھی انہوں نے جوائن کیا ہے یا سن رہے ہیں اس پروگرام کو, ہم بات کر رہے تھے اوور آل فنینشیل پلاننگ کی اور اس میں کنٹرولبل ایونٹس کی, اور موسٹ امپورٹنٹلی یہ کہ ہمیں پلان کرنا ہے, انفارمیشن لینی ہے اور اس پہ ایکشن لینا ہے تاکہ جو ایونٹس ہم کنٹرول کر سکتے ہیں لائف پلاننگ میں اوور آل, ان کے لیے ہم بر وقت جو ہے وہ بیفور ٹائم اس کے لیے ہم ایک پلان بنا سکیں, ایکشن لیں گے تو انشاءاللہ تعالی جب ضرورت پڑے گی تو وہ چیزیں آپ کے لیے اویلیبل ہوں گی. اس کنٹرولبل ایونٹ میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں ایمرجنسی فنڈ اگر زندگی میں اچانک ضرورت پڑ جائے, کل کو ہمارے جو ہے کوئی پرسنل سیونگ اس میں ہو سکے, ہماری انویسٹمنٹس وہ سیکیورڈ ہوں, اس میں رسک کمپیریٹیولی کم ہو, یا یہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی ڈیٹس ہیں تو فیوچر میں اس ڈیٹس کو ہم اتار سکیں وائل اپنے رسک کو منیمائز کرتے ہوئے. تو ایسا کیا پلان ہو سکتا ہے, اس پہ میں نے کہا تھا کہ ہم بریک کے بعد جو ہے وہ آئیں گے اور اس پہ بات کریں گے. تو جناب آئیڈیا بیسکلی یہ ہے کہ اب دیکھیں ابھی کووڈ ہوا اور جو ہے اس میں گورنمنٹ نے بھی فنڈز وغیرہ دیے, لیکن بہت سارے لوگوں کی جابس گئیں. بزنسز اسپیشلی جو میرے بہن بھائی سیلف امپلائڈ ہیں اور ان کو کسی نے پے چیک نہیں دینا, انہوں نے اپنا پے چیک خود ارن کرنا ہے. بہت سارے بزنسز افیکٹڈ ہیں. ریٹیل سیکٹر میں لوگوں کے پاس اتنی بڑی لیزز ہیں, بزنسز بند پڑے ہیں لیکن ان کو رینٹ دینا ہے, ان کے پاس پے رول ہے, ان کی انوینٹوری, ان کا سامان پڑا ہوا ہے جو انہوں نے, اس میں سے بہت سارا پیریشیبل بھی ہوگا لیکن بہت سارا انوینٹری جو ہے انہوں نے اپنی پیسہ بورو کر کے وہ لیا ہوا ہے اور وہ اب سٹک ہوا ہے. اس ساری صورتحال میں اچھا پھر ان کے اوپر ڈیٹ آ جاتا ہے, پھر ایون جب وہ پے نہیں کر پاتے تو پھر کریڈیٹرز جو ہیں, ابھی یہ سائیکل آگے بڑھنا ہے, جب کووڈ سے نکل بھی جائیں گے تو اس کا امپیکٹ بہت عرصے تک رہنا ہے. تو وہ اب کریڈیٹرز جو ہیں وہ بھی آپ کے پیچھے پڑ سکتے ہیں. تو ان ساری چیزوں میں کیا کوئی ایسا پلان ہے جو آپ کی یہ ساری چیزیں کائنڈا 2 یا 3 اور 4 in 1, میں شاید یہ 5 in 1 بھی ہو سکتا ہے, آپ اس کو بہت سارے طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں. چاہے آپ کو ایمرجنسی فنڈ چاہیے, اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے چاہیے, ڈیٹس پے آف کرنے ہوں, کریڈیٹرز پروٹیکشن چاہیے ہو, کل کو بچوں کی ایجوکیشن کے لیے اس پیسے کی ضرورت ہے, گھر کی رینوویشن کے لیے ضرورت ہے, بہت سارے پرپزز ہو سکتے ہیں اف دا منی از دیئر. تو سر پلان اس میں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ واٹ ایف, دیکھیں اسپیشلی جی ٹی اے میں رہتے ہوئے ہر کوئی ریئل اسٹیٹ کی طرف جا رہا ہے, کوشش کرتے ہیں جی سیکنڈ ہوم لے لیں, پرائسز اوپر جا رہی ہیں. ذرا گوگل کر کے دیکھیں کہ کیا پرائسز ہمیشہ ہر چیز کی اوپر ہی رہتی ہیں. واٹ ایف پچھلے کئی سالوں سے جو ہے مارکیٹ اوپر جا رہی ہے ریئل اسٹیٹ کی, ہر کوئی سیکنڈ تھرڈ ہوم کے چکر میں ہے, وچ از گڈ. وائی ناٹ ہم اس کو تھوڑا ڈائیورسیفائی کریں. واٹ ایف
جو مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، جب آپ ریٹائرمنٹ کی طرف آئیں تو 10-5 سال کے لیے وہ ڈاؤن ورڈ شروع ہو جائے. انٹرسٹ ریٹس جو آج لو ہیں، جس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ بہت بوم پہ ہے، واٹ ایف انٹرسٹ ریٹس آج سے 3-4 سال 5 سال بعد اوپر جانے شروع ہو جائیں. پرانے لوگ جو یہاں پہ بہت عرصے سے، انہیں پتہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ 10-15% انٹرسٹ ریٹ بھی ہوا کرتا تھا. جب انٹرسٹ ریٹ اوپر جاتا ہے، پراپرٹی کی ویلیو نیچے چلی جاتی ہے. ایسی صورتحال میں کیوں نہ ہمارا جو انویسٹمنٹ کا سٹائل ہے وہ اس طرح کا ہو کہ اگر جب ہم ریٹائرمنٹ کی طرف جائیں، ہماری اگر ریئل اسٹیٹ پورٹ فولیو تھوڑا سا ڈاؤن ورڈ ہو تو کوئی دوسری چیز اوپر اٹھی ہوئی ہو. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا دیر آر پلانز اویلیبل جس میں آپ اپنے بجٹ کے حساب سے، بجٹ چھوٹا ہو پلان چھوٹا کیا جا سکتا ہے، بجٹ بڑا تھوڑا سا زیادہ افورڈیبلٹی ہو تو ہم اس کو اکارڈنگلی کسٹمائز کر سکتے ہیں. لیکن کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ اس کو 2-3 طریقے سے کر سکتے ہیں، جس میں آپ کا لائف رسک بھی کورڈ ہے. آپ کی انویسٹمنٹس کو ہم آپ کو گارنٹی بھی دلوا سکتے ہیں کہ 6-7% مارکیٹ کہیں چلی جائے وہ بڑھتی رہے گی. اکثر لوگ مجھے یہ کہتے ہیں یار 6-7% تو کچھ بھی نہیں ہے، ریئل اسٹیٹ مارکیٹ یا کئی دفعہ تو 20% اوپر چلی جاتی. بھائی بات یہ ہے کہ ایک گروتھ ایسی ہے جو کبھی اوپر اور کبھی بہت نیچے، اس کا نیٹ افیکٹ شاید اس سے بھی کم. کچھ گروتھ ایسی ہیں جو سٹیئرز کی طرح ہیں، جو کہ اوپر اور اوپر اور اوپر ہی جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کیا کہ اگر 7% گروتھ ہوتی رہے تو آپ کی اماؤنٹ 10ویں سال ڈبل ہو جاتی ہے، اگلے 10 سال میں وہ پھر ڈبل ہو جاتی ہے. تو مان لیجئے 10 سال میں 1 لاکھ اور اگلے 10 سال میں وہ 2 لاکھ ہو گیا اور اگلے سال میں وہ 4 لاکھ ہو گیا. تو آپ نے کرنا ہے ڈائیورسیفائی. تو دیر آر پلانز اویلیبل جس میں آپ نے 20 سال دینا ہے. آپ نے 20 سال دیا، وہ ود ان پلان ایک کیش ویلیو کریٹ کر دیتا ہے. کیش ویلیو جب کریٹ ہو گئی تو آپ کی چوائس ہے. آپ نے ایک پودا لگا دیا، اب وہ گرو کر رہا ہے. اب آپ کی چوائس ہے، آپ کو ضرورت پڑی اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے یا ان کی شادی بیاہ کے لیے، یا کہہ لیجئے کہ آپ نے ان کو فنڈ کرنا ہے، ان کی فرسٹ ٹائم وہ اپنا گھر یا پراپرٹی بائی کر رہے ہیں، آپ اس میں سے پیسہ نکال سکتے ہیں. نہ نکالنا چاہیں لیٹ اٹ گرو فار یور ریٹائرمنٹ. بزنس کمیونٹی کے لیے یہ بڑی زبردست چیز ہے کیونکہ اس میں کریڈیٹرز پروٹیکشن اویلیبل ہے. کاروبار اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. اگر آپ کے اکاؤنٹ میں کیش کی شکل میں 2-4 لاکھ ڈالر پڑا ہوا ہے یا کوئی بھی اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے اور ایسی سچویشن آ گئی تو وہ پیسہ آپ کا سیف نہیں ہے. اچانک ڈیتھ ہو گئی تب بھی وہ آپ کا پیسہ سیف نہیں ہے، ورسز اگر وہ پیسہ ایک پلان کے اندر جو ہے وہ شیلٹرڈ ہے تو آپ کو کریڈیٹرز پروٹیکشن بھی دیتا ہے. ابھی اس سارے پلان کو جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق کسٹمائز کر سکتے ہیں، اپنے بجٹ کے مطابق کسٹمائز کر سکتے ہیں. اور ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ فرض کیجئے کہ آپ یہ ایک پلان لیتے ہیں اور اس میں اپنے بجٹ کے حساب سے 20 سال پے کرتے ہیں. along دا وے درمیان میں آپ کو ضرورت پڑی آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں. اور اگر آپ نکالتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ٹیکس ریڈکشن کا باعث بھی بنتا ہے. آپ کے ٹیکس میں سے آپ کا ٹیکس کم ہوتا ہے اگر اس پلان کو پراپرلی، اس اسٹریٹجی کو پراپرلی امپلیمنٹ کیا جائے. یہ کیسے امپلیمنٹ ہوگی، آپ کو کیسے
یہ جو ہے یہ پلان آپ کے لیے ورک کرتا ہے، اس کے لیے آپ مجھے کال کریں یا اپنے فینینشیل پلانر سے بات کریں۔ جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں، یہ ہمارا وعدہ ہے کہ وی آر دیئر ٹو ہیلپ یو آؤٹ۔ کبھی آپ کو کسی قسم کی پش سیلنگ ہمارے آفس سے نہیں ہوگی۔ آپ کو ایک بہترین پلان جو آپ کے لیے ایمرجنسی فنڈ بھی کریٹ کرے، ضرورت پڑنے پہ آپ اس میں سے پیسہ بغیر کسی کریڈٹ چیک کے، بغیر کسی لمبے چوڑے پروسیس کے نکال سکیں۔ کپل آف اسٹریٹجیز ایسی ہیں کہ اب یہ پیسہ آپ ٹیکس فری نکال سکتے ہیں۔ کاروباری حضرات جو اکثر کارپوریشنز بنا لیتے ہیں، میرے ریئلٹرز بھائی جو کہ آج کل پریک آ گئی ہے، دیٹس اے گریٹ نیوز، لیکن اب اس میں آپ نے جو پیسہ آپ کا پھنس گیا، کارپوریشن میں سے کچھ پیسہ اکاؤنٹنٹ کہتا ہے نکال لیجئے، باقی اس میں پڑا رہنے دیں۔ ٹاک ٹو می، آل شو یو کہ وہ اس میں سے پیسہ آپ ٹیکس فری کیسے نکال سکتے ہیں۔ تو یہ ساری جو پلاننگ ہے، یہ ہم جو ہے انشورنس کے کئی ڈفرینٹ پلانس ہیں، اس میں رہتے ہوئے ہول لائف یا یونیورسل لائف کے ڈفرینٹ پلان اور ڈفرینٹ کارپوریٹ اسٹریٹجیز ہیں جس سے کارپوریشن کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک تنخواہ دار یا T4 پہ ہیں تو تب آپ کی فیملی کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے یہ ایک زبردست پلان ہے، 50 100 ڈالر سے شروع کیجئے۔ آپ یقین کریں 15-20 سال میں یہ پلان ان کے لیے ایک اچھی خاصی اماؤنٹ کریٹ کر دیتا ہے۔ اکثر بچوں کے چائلڈ ٹیکس بینیفٹس وغیرہ آتے ہیں، وہ پیسہ بچوں کے لیے اس پلانز میں لگائیے۔ مور ڈیٹیل کے لیے مجھے کال کیجئے، میں ہوں آپ کا دوست فضل ودود، انشور پرو سے میرا تعلق ہے، میرا نمبر ہے 9056075000۔ چلتے چلتے اینڈ میں یہی کہیں گے کہ ایکشن لیجئے۔ وہ جو ابھی میں نے جوک سنایا تھا، اس طرح صرف اوپر والے سے امید بالکل ہمیں لگانی ہے، ایکشن بھی لینا ہے۔ یہ مشورے آپ کو ملتے رہتے ہیں، اب مشورے کو سنیں اور اس کو یہ سمجھیں کہ یہ خدا کی طرف سے ایک آپ کو میسج آیا ہے، اس کو سنیے، اس کے بارے میں غور کیجئے، مور ڈیٹیل مور انفارمیشن مجھ سے لیجئے اور پھر ایک اچھا فیصلہ اپنے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ریٹائرمنٹ کے لیے پلان کیجئے۔ آئی ہوپ آپ نے اس پروگرام میں کچھ آئیڈیاز آپ کو ملے ہوں گے۔ مجھے اپنی آراء سے، اپنے فیڈ بیک سے پلیز آگاہ کیجئے so that in coming program I make it more useful for you. Till then, take care of yourself. اپنے پیاروں کا اپنا خیال رکھیے اور نیکسٹ ٹیوزڈے نئے پروگرام کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ Till then, bye bye.